کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں؟ نہیں، میں آپ کا نام، آپ کا عہدہ یا آپ کا خاندان نہیں پوچھ رہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ گوشت پوست کا پنجر جس کے اندر ایک بجلی دوڑ رہی ہے، جسے آپ میں کہتے ہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ کیا آپ محض ایک کیمیکل حادثہ ہے جو کروڑوں سال پہلے سمندر کی کھائی میں ہوا اور ارتقاء کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے یہاں تک آ پہنچا؟ یا آپ ستاروں کی دھول سے بنے وہ شاہکار ہیں جسے بنانے کے بعد کائنات کے خالق نے خود اپنی تعریف کی؟ آج کا انسان ایک عجیب دو راہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف مسجد کا ممبر ہے جو اسے کہتا ہے کہ سائنس پر اندھا اعتماد مت کرو، یہ تمہیں خدا سے دور کر دے گی۔ اور دوسری طرف یونیورسٹی کی لیبارٹری ہے جہاں مائکروسکوپ پر جھکا ہوا پروفیسر اسے بتاتا ہے کہ مذہب پرانے زمانے کی داستانیں ہیں، حقیقت صرف وہ ہے جسے تم ٹیسٹ ٹیوب میں ثابت کر سکتے ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان آپ پس رہے ہیں۔ آپ کا دماغ لیبارٹری میں ہے اور آپ کا دل مسلح پر۔ آپ کے ایک ہاتھ میں آئی فون ہے جس میں پوری دنیا کا علم ہے، اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہے جس میں آخرت کی امید ہے۔ اور نتیجہ ایک ذہنی طور پر تقسیم شدہ تہذیب، ایک ایسا انسان جو جمعے کو رو رو کر دعا مانگتا ہے لیکن ہفتے کے باقی 6 دن یہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا واقعی کوئی سن رہا ہے یا میں خلا میں باتیں کر رہا ہوں۔ میرا نام بلال شوکت آزاد ہے اور میں آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جانے کے لیے آیا ہوں جہاں یہ دوگلا پن ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں ایک ایسے سفر کی جہاں ہم آئنسٹائن اور قرآن کو آمنے سامنے بٹھائیں گے، جہاں ہم بگ بینگ کی آواز میں کن فیا کن کی گونج سنیں گے، جہاں ہم سٹرنگ تھیوری کے دھاگوں سے اللہ کی رسی کو سمجھیں گے۔ یہ چینل، یہ سیریز کوئی عام یوٹیوب ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک تحقیقی عدالت ہے۔ یہاں ہم اندھی عقیدت کی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اندھے لحاظ سے ڈریں گے۔ یہاں میز پر صرف ایک چیز رکھی جائے گی، دلیل، چاہے وہ دلیل نیچر کے ریسرچ پیپر سے آئے یا صحیح بخاری کی حدیث سے، چاہے وہ کوانٹم فزکس کی مساوات ہو یا سورہ رحمان کی آیت۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ سچائی کبھی ٹکراتی نہیں ہے۔ خدا کا کام یعنی کائنات اور خدا کا کلام یعنی قرآن، یہ دونوں ایک ہی مصنف کی دو کتابیں ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مصنف اپنی ایک کتاب میں کچھ لکھے اور دوسری میں اس کا الٹ لکھ دے؟ اگر کہیں ٹکراؤ نظر آتا ہے تو یا تو ہماری سائنس ادھوری ہے یا ہماری تفسیر غلط ہے۔ حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نوبل انعام یافتہ فزکس دان ورنر ہائزنبرگ، جسے کوانٹم میکانکس کا بانی کہا جاتا ہے، اس نے ایک جملہ کہا تھا جو میری زندگی کا نچوڑ بن گیا ہے۔ اس نے کہا تھا "The first gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass, God is waiting for you." سمجھے؟ سائنس کے گلاس کا پہلا گھونٹ آپ کو ملحد بنا دے گا، لیکن گلاس کے پیندے میں خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لبرل دانشوروں نے صرف پہلا گھونٹ پیا ہے اور نشے میں جھوم رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اور ہمارے روایتی علماء اس گلاس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ مطلب اتنا ہلکا اور اتنا سستا ایمان ہے۔ ہم اس گلاس کو پورا پئیں گے
آخری قطرے تک اس سیریز میں، جس کا نام ہم نے المیثاق دی ڈیوائن کوڈ رکھا ہے، ہم ان ممنوعہ ٹابو موضوعات کو چھیڑیں گے جن پر بات کرتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے کہ جب ایک نوجوان اپنے کمرے کی تنہائی میں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پورنوگرافی مواد دیکھتا ہے تو کیا وہ صرف ایک اخلاقی گناہ کر رہا ہے، یا وہ یونیورس میں نیورو سائنس کی روح سے اپنے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس میں سوراخ کر رہا ہے؟ ہم ثابت کریں گے کہ جدید اینڈوکرینولوجی کی روشنی میں کہ زنا صرف ایک رات کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے جینز پر ایسے کیمیکل نشانات یعنی ٹیگز چھوڑتا ہے جو آپ کی آنے والی 7 نسلوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر معذور کر سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ایپی جینیٹکس پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دادا نے جو خوف محسوس کیا یا آپ کے باپ نے جو گناہ کیا، اس کا ڈیٹا آپ کے ڈی این اے میں موجود ہے؟ بالکل۔ سائنس اب مان چکی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے قیدی نہیں ہیں۔ ہم بات کریں گے توبہ کی سائنس پر، کہ کس طرح ندامت کا ایک آنسو آپ کے نیورل نیٹ ورک کو ری وائر کر سکتا ہے اور آپ کے جینز کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ مذہبی بات نہیں ہے، یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہے۔ ہم ماضی کے ایوانوں میں جھانکیں گے، ہم فرعون کی لاش کا میڈیکل چیک اپ کریں گے یہیں بیٹھ کر۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو مالیکیولر بائیولوجی کے تحت پرکھیں گے کہ لکڑی گوشت میں کیسے بدلتی ہے، اور ہم سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کے مکالمے کو کیمیکل سگنلز اور بائیو انٹرنیٹ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ بے شک ہم قوم لوط پر برسنے والے پتھروں اور آج کے LGBTQ ایجنڈے کا موازنہ کریں گے۔ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، نہ فیمنزم کے نعروں سے، نہ لبرلزم کے فتووں سے۔ ہم بائیولوجی کی کتاب کھول کر دکھائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دراصل ایک ارتقائی خودکشی ہے، اور صرف ماضی نہیں، ہم مستقبل میں بھی جائیں گے۔ ہم دجال کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھیں گے، کیا وہ کوئی کانا شخص ہے یا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ ڈیجیٹل نظام ہے جو آج آپ کی جیب میں موجود موبائل فون کے ذریعے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہم یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے ڈھونڈیں گے کہ کیا وہ کوئی مخلوق ہیں یا جینیاتی تجربہ کا سے نکلنے والے ہائبرڈز۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بلال، یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نسل ایک بہت بڑے دھوکے سیمولیٹڈ ڈسیپشن کا شکار ہو رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانور ہیں، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خوشی صرف ڈوپامائن کا نام ہے جو ڈرگز، اسکرین یا آپسی میل ملاپ سے مل سکتی ہے، جو کہ آج کل ہمارا لبرلزم اس کی خوب دعوت دے رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ موت ایک فل سٹاپ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ جانور نہیں ہیں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، زمین پر اللہ کا خلیفہ چنا گیا آپ کو۔ آپ کا دل صرف خون پمپ کرنے والی مشین نہیں ہے، یہ عرش الہی کا سایہ ہے جس کا اپنا دماغ ہے، جسے سائنس اب نیورو کارڈیولوجی کہہ رہی ہے۔ آپ کی موت خاتمہ نہیں، بلکہ ایک ڈائمینشنل شفٹ ہے، جہاں فزکس کے قوانین بدل جاتے ہیں لیکن شعور، کانشنس باقی رہتا ہے۔ یہ سیریز 10 سیزنز اور 100 اقساط پر محیط ایک سفر ہے۔ ہم ایٹم کے دل سے لے کر بلیک ہول کے دہانے تک جائیں گے۔ ہم رحم مادر کے اندروں سے لے کر میدان حشر کی تپش تک کا سفر کریں گے۔ ہر قسط میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھوں گا، حوالہ جات کے ساتھ۔
ریسرچ پیپر اسٹڈی اور کتب کے ساتھ اور قرآن کی آیات کے ساتھ فیصلہ آپ کریں گے. میں آپ پر کوئی عقیدہ زبردستی نہیں تھوپوں گا. میں صرف اپنی سمجھ اور اب تک کی تحقیقات کے بلبوتے پر پردے اٹھاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ جب اگلی بار آپ اللہ اکبر کہیں تو یہ صرف آپ کی زبان سے نہ نکلے، بلکہ آپ کو پتہ ہو کہ جس اکبر کا نام آپ لے رہے ہیں اس نے کائنات کی اب تک معلوم 11 اور نہ جانے کتنی ڈائمینشنز کو کس طرح تھام رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ سجدہ کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی پیشانی کا فرنٹل لوب زمین کی مقناطیسی کشش کے ساتھ مل کر کس طرح آپ کی روح کو چارج کر رہا ہے. اگر آپ تیار ہیں اپنے قائد کو وراثتی ترکے سے نکال کر تحقیقی اثاثہ بنانے کے لیے، اگر آپ تیار ہیں اپنے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے، اور اگر آپ میں حوصلہ ہے سچ کا سامنا کرنے کا، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا اور کتنا ہی نیا اور اجنبی کیوں نہ ہو، تو آئیے میرے ساتھ چلیے. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جس کے بعد آپ کی دنیا کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی. میرا نام بلال شوکت آزاد ہے اور یہ ہے المصاب دی ڈیوائن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.